بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا واقعہ۔ صلح حدیبیہ کے سمجھوتے کی شرطوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ دونوں فریق 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتے کی تمام شرطوں کو پورا کرنے کا دھیان رکھا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے سامنے آئے، انہیں واپس کر دیا۔ دوسرے سال سمجھوتے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ مردوں میں سے جو مسلمان مکے سے مدینہ اپنے گھر والوں کی خواہش کے خلاف پایا، اس کو لوٹا دیا۔ اس پر اس کا، آپ کا اور سارے ہی مسلمانوں کا دل دکھتا تھا، لیکن فرما برداری کا اتنا دھیان تھا کہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تکلف نہیں کیا۔ سمجھوتے کی چوتھی شرط کے مطابق بکر کا قبیلہ قریش سے مل گیا تھا اور خزاعہ کا قبیلہ جو پہلے ہی سے مسلمانوں سے ہمدردی رکھتا تھا ان سے مل گیا۔ ان دونوں قبیلوں میں پرانی دشمنی تھی۔ جتنے دن سارا عرب اسلام کے خلاف سازشوں اور جنگی کی تیاریوں میں لگا رہا، یہ آگ دبی رہی۔ سمجھوتے کے زمانے میں یہ وہ آگ بھڑک اٹھی۔ بکر کے قبیلے کو انتقام کی دھن سمائی، انہوں نے قریش سے مدد مانگی۔ کھلم کھلا تو قریش کو ہمت نہ ہوئی کہ سمجھوتے کی مخالفت کرتے اور بکر کی مدد کر کے مسلمانوں سے لڑائی کا خطرہ مول لیتے، لیکن چپکے انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، پر یہ بات چھپ نہ سکی۔ قریش کی بدعہدی کا بھید کھل گیا۔ خزاعہ کے لوگ آپ کی خدمت میں فریادی بن کر آئے۔ ادھر مکہ والوں کو چنتا ہوئی، انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا اور سمجھوتے کو بحال کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ صرف بہانہ تھا، حقیقت میں یہ اندازہ لگانا تھا کہ اس کے وعدہ شکنی کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑا۔ ابو سفیان پہنچے، ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار چھوڑا، حبش کو ہجرت کر گئی۔ وہاں ان کے شوہر عیسائی ہو گئے، ان کو چھوڑا، اب ازواج مطہرات میں شامل تھی۔ برسوں کے بعد باپ کو دیکھا تھا، جی بھر آیا، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر کر چکی تھی۔ وہاں اب کسی دوسرے کے لیے جگہ کہاں تھی؟ ابو سفیان کو آتے دیکھا تو جھٹ وہ کمبل لپیٹ کر الگ رکھ دیا جس پر رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسن ایک رہا کرتا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹی تم نے اس کمبل کو کیوں لپیٹ کر رکھ دیا؟ میں قریش کا نامی سردار ہوں، یہ کمبل میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، یا یہ وجہ ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کمبل پر بیٹھنے دیا جاؤں؟ حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا، آپ مشرک ہو، پیارے رسول کے کمبل پر آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اداس ہو کر بولے، بیٹی تو ہمیں ایک دم بھول گئی، وہ کیا کرتی؟ ان کے پاس تو تعلق کی وہی ایک کسوٹی تھی جس کی بنیاد پر تمام تعلقات کو پرکھا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا اپنا بیٹا نہ رہا اور مکے سے نکالے ہوئے مسلمان انصار کے لیے اپنے سگے بھائی سے دور ہو گئے۔ ابو سفیان مدینہ سے ایک مسلمانوں کے پاس گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بڑی چاپلوسی کی، لیکن کوئی بھی اس بارے میں ان سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ کسی نے تائید کرنا قبول نہیں کیا۔ یہ رنگ دیکھا تو ابو سفیان مکے لوٹ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بے ادبی بڑی مہنگی پڑے گی، دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ خزاعہ قبیلے کے 20-22 آدمیوں کا قتل قریش اور بکر نے مل کر کی تھی۔ یہ حال ملنے کے بعد ہی آپ نے تیاری شروع کر دی تھی۔ راہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے کہ دشمنوں کو مدینے کا کوئی حال نہ ملنے پائے، تیاری کا پتہ نہ چلے۔ قریش کے لیے یہ ایک پہیلی تھی، بھیتر ہی بھیتر کیا ہو رہا ہے معلوم نہ ہوتا۔ آنے جانے والوں کی ایسی کڑی نگرانی ہوتی کہ کیا مجال جو معمولی سی بات بھی باہر چلی جائے۔ آخر میں 10 رمضان سن 8 ہجری 1 جنوری 630 عیسوی کو عصر کی نماز پڑھ کر آپ مدینہ سے چلے۔ چلتے وقت آس پاس کے قبیلوں کو حال بھیج دیا گیا۔ 10,000 فوج آپ کے ساتھ تھی، اس میں 1,000 کے قریب سوار تھے۔ مکہ والوں کو اس فوج کے آنے کا ذرا بھی پتہ نہیں تھا، وہ اب تک بالکل انجان تھے۔ ایک رات ابو سفیان کچھ ساتھیوں کے ساتھ پتہ لگانے کے لیے نکلا۔ انہوں نے ایک اور دیکھا کہ آگ کی لپٹ سے پورا ریگستانی علاقہ روشن ہو رہا ہے۔ وہ بولے، یہ خزاعہ کی آگ ہے جس کی لپٹ آسمان کو چوم رہی ہے۔ جان پڑتا ہے ان کا خیال لڑائی کا ہے۔
اور حقیقت یہ تھی کہ مروج جہران نام کی جگہ پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے لیے الگ آگ جلائے، اس کی وجہ سے دشمن پر دھاک بیٹھ جائے گی۔ نتیجہ جو چاہتے تھے وہی نکلا۔ ابو سفیان اور ان کے ساتھی اسی آگ کی لپٹ دیکھ کر دہل گئے۔ انہوں نے کہا، اتنی بڑی فوج اور بلخاتی ہوئی روشنیوں کا ایسا سمندر تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ تھا، آپ نے تمام فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ہر ٹکڑی کا اپنا جھنڈا تھا اور 10,000 کی فوج ایک انداز، ترتیب اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کسی طرح گزری، صبح ہی بہادروں کی یہ فوج مکہ کی طرف بڑھی۔ آپ کے جھنڈے کا رنگ کالا تھا، اس کو عقاب کہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر پھاڑ کر بنایا گیا تھا۔ ابو سفیان ایک ٹیلے پر کھڑے تھے۔ 10,000 بہادروں کی فوج ان کے سامنے سے جا رہی تھی۔ ان میں پہچانی ہوئی صورتیں بھی تھی۔ جانے ہوئے 6 لوگ تھے، بھائی بند، رشتہ دار، خاندان کے لوگ، دوست، دشمن سب ہی تھے۔ وہ بھی جو ریت پر لٹائے گئے تھے، جن کو اللہ کے دین اپنانے کے جرم میں سزا دی جاتی تھی، وہ بھی تھے۔ جنہوں نے مکہ کے مشرکوں کے کوڑے کھائے تھے، یہ بھی تھے۔ جن کو لپٹی ہوئی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا۔ ریت کے نشان مٹ گئے، لیکن ایمان کی شان ان کے مخڑوں پر اب بھی جو کی تو دمک رہی تھی، اور وہ ان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ وہ عمر بھی تھے جن کے بازوں پر مشرکوں کو گھمنڈ تھا، پھر وہ قرآن کے اثر سے اندھیرے سے اجالے میں آ گئے تھے۔ وہ اب کفر کے لیے ننگی تلوار بنے مکے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت علی مرتضی جا رہے تھے۔ ابو سفیان سوچنے لگے، اب سے بہت دنوں پہلے اپنے خاندان والوں کے ایک گروہ میں قریش کے ایک نوجوان نے کہا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تمہارے لیے اس کا پیغام لایا ہوں۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، بندگی کے لائق صرف وہی ہے جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور مالک ہے۔ مرنے کے بعد اپنے تمام چھوٹے بڑے کاموں کے لیے اس کے پاس حساب دینا ہوگا۔ ان حقیقتوں پر آسمان اور زمین سب گواہ ہے۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، سب چپ چاپ دم سادے بیٹھے تھے۔ یکایکی بہت ہی کم عمر کا ایک لڑکا اٹھا، یہ اس نوجوان کا بھائی تھا۔ اس نے کہا، اگرچہ میں آنکھوں کا مریض ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہے، میری باہیں دبلی ہے، مگر بھائی جان پھر بھی میں اس نیک کام میں آپ کی مدد کو تیار ہوں۔ بوڑھے لوگ ٹھہاکا مار کر ہنس پڑے۔ قریش کے زوردار خاندان اور تمام عرب کی مشترک طاقت کے سامنے یہ نوجوان اور ایک چھوٹا سا لڑکا جیسے کسی زوردار آندھی کے سامنے 2 کے خیال کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے۔ یہ وہی تو ہے جنہوں نے ایک بار کعبے کے آنگن میں اللہ کا نام لیا اور لوگوں نے ان کے ایمان کی قیمت ان کے جسم سے وصول کر لیا۔ چوٹوں کے مارے چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا، تیسرے پہر تک ہوش نہ ہوا، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ رات کے سناٹے میں گھر چھوڑ کر نکلے گی۔ پھر مکے کی گھاٹیوں اور پہاڑوں کی صورت کو ترس گئے، اور سب سے آخر میں اس بھاری فوج کا سب سے بڑا سردار تھا، اپنے ساتھ اپنے غلام کے لڑکے کو بٹھلائے ہوئے ایک معمولی کجاوے اور پھٹی پرانی چادر پر وہ فوج جس کی تلواروں کی جھنکار سے دشمن کا کلیجہ دہل رہا تھا، جس کے جھنڈے کی ہر لہر مشرکوں کی آنکھوں سے گویا نگاہ اچک لے رہی تھی، جس کے سرداروں کے سینے کے بھیتر اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ 10,000 سرماؤں کی اس فوج کا سردار کجاوے پر سر جھکائے اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، اے مالک، زندگی تو حقیقت میں بس آخرت کی زندگی ہے۔ ابو سفیان سوچنے لگے، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کے چچا سے کہا گیا تھا، ہم سے ایک سندر اور موٹا تازہ جوان لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور بھتیجے کو ہمیں دے دو، ہم اسے مار ڈالے۔ ایک دن کعبے میں خدا کے لیے سجدے میں پڑا تھا، کسی نے اوجھلا کر گردن پر ڈال دی، اور ننھی سی بیٹی کے علاوہ کوئی نہ تھا ان کی مدد کو پہنچتا۔ بازاروں اور میلوں میں بچے اس کے پیچھے شور مچاتے، بوڑھے اس کو پاگل شاعر اور کاہن کہتے۔ ابو لہب اور ابو جہل تو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ ابو طالب کی گھاٹی اور اس کا بائیکاٹ، پھر طائف کی گلیاں اور یہ پتھراؤ، اس کی لہولہان ہڈیاں۔ چچا انتقال کر گئے،
فرما بردار بیوی جنت کو پہنچ گئی۔ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے راستے پر چلتا رہا، اپنے فرض کو پورا کرتا رہا۔ اور ایک صبح جب دشمنوں نے اس کا گھر گھیر رکھا تھا، اس نے اپنے وطن کو بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے مکہ کی طرف مڑ کر دیکھا، ہے زمین پر میرے محبوب شہر، تیرے باشندے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں وہ پکا عزم بھی تھا جو اللہ نے اس کو اپنا سچا نبی بنا کر اس کے مزاج میں رکھا تھا۔ بدر کے میدان میں 313 بہادروں کا سردار آج مکے میں 10,000 جانشاروں کے ساتھ داخل ہو رہا تھا۔ ابو سفیان اس ٹیلے پر کھڑے تھے، بکو بیس کی چوٹیاں سر پر اٹھائے حیرت سے تک رہی تھی۔ دو ساتھی ایک غار سے نکلے، ان کے پیچھے ان کا غلام تھا۔ ریگستان میں ان کی گرد اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ نگاہ کی حدوں کے باہر نکل گئے۔ اور آج 8 سال کے بعد یہ پکار جسے صفا کی پہاڑی نے ان تک اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا تھا، اس سے گھاٹیاں اور پہاڑ گونج رہے تھے۔ حق پھیل رہا تھا، روشنی نے اندھیرے پر فتح پائی۔ حق پہ باطل کی لڑائی میں حق جیت کر نکلا۔ اپنے فوج کے سرداروں کو کڑی مناہی کر دی تھی کہ جو تم سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ہرگز اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت خالد بن ولید شہر کے جس حصے میں داخل ہوئے، وہاں لوگوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ مجبور ہو کر انہیں اور ان کے ساتھیوں کو جواب دینا پڑا۔ حضرت ابو سفیان بیچ میں پڑے، جھگڑا ختم ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا، جو اپنے دروازے بند کر لے وہ محفوظ ہے، جو میرے گھر میں پناہ لے لے اسے کوئی خطرہ نہیں، جو حرم میں چلا جائے اسے کوئی نہیں چھیڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھڑپ کا حال ملا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید سے کیفیت طلب کی۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری طرف سے پہل نہیں ہوئی، وہ خود حملہ کر بیٹھے، ہم کیا کرتے؟ آپ نے فرمایا، اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ 15 آدمی ایسے تھے جنہیں آپ نے امان نہیں دی تھی، ان میں سے 3 مرد اور 1 عورت مارے گئے، باقی مسلمان ہو گئے، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مکے میں داخل کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، ان کے پاس کعبے کی کنجی رہتی تھی، ان سے کنجی لی، اندر داخل ہوئے، دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تقریر کی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اکیلے تمام گروہوں کو ہرایا۔ ہر قسم کے گھمنڈ، کھن اور مل کے دعوے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ اے قریش، تمہاری جاہلیت کے گھمنڈ اور قبیلے کی بڑائی کے گمان کو اللہ نے مٹا دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اسلام اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ڈرے ہوئے سامنے کھڑے تھے۔ آپ نے ان کی اور دیکھا اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمارے بہتر اور نرم دل بھائی اور رشتہ دار ہے، حکم ہوا تو جاؤ، تم سب آزاد ہو، تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کعبے کی کنجی عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی، جو آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ مکے کی فتح سے ایک نیا دور شروع ہوا۔ مکہ تمام عرب کا کیندر تھا، وہاں سے مورتی پوجا کا خاتمہ ہو جانے سے پورے عرب سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ کعبے کی مورتیوں کے ساتھ ہی تمام عرب کی مورتیاں مٹی میں مل گئی۔ آپ نے مکے میں 18 دن قیام کیا اور پھر حنین کی جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، اس کا اگلا پارا بہت جلد اپلوڈ کیا جائے گا، جس کا ٹاپک ہوگا حنین کی جنگ۔ اپنا بہت خیال رکھے اور نماز ضرور قائم کرے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔